ایمان کی ضد نفاق ہے. یعنی مومن کو اب یہاں شامل کیا ہے اللہ نے. عزت اللہ رسول امان دینے والوں کی. منافق نہیں جانتے, مومن یہ بات جانتے ہیں کہ عزت کے حقدار یہ تینوں. اور پھر آیت نے یہ نہیں کہا کہ العزت للہ ولرسولہ, کہ عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ. کیونکہ اگر عزت کا نام بھائی میرے پاس پہلے لیتا تو اس کا مطلب ہے باہر سے لائی بھی کوئی اضافی صفت ہے. نام پہلے لے کر یہ ثابت کر دیا جب سے اللہ ہے عزت والا ہے, جب سے رسول ہے عزت والا ہے, جب سے امان دینے والے ہیں. ایک اور آیت بھی ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. لگے ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے. اس کا مطلب ہے جمعیت کا لفظ استعمال کرنا دلیل ہے جزئیت کی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. تسبیح کے لائق ہے وہ جو عزت کا رب ہے. اب اگر میں کہوں رب العالمین جو عالمین کا رب ہے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی بات نا. عالمین اور ہے, رب اور ہے. عالمین کوئی وجود رکھتے ہیں جن کا وہ رب ہے, اور آیت کہہ رہی ہے رب العزت ہے جو عزت کا رب ہے. تو اس کا مطلب ہے کوئی عزت وجود والی بھی ہے. کسی عزت کا بدن بھی ہے, جسد بھی ہے, جسم بھی ہے جس کا وہ رب. اور اسی کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں. تفاسیر اہل بیت میں موسم یہی آئے, یہ آیت جو اب میں نے پڑھی. ویسے سب کے ساتھ فرماتے ہیں نحن عزت اللہ و کبریاء. ہم 14 کے 14 اللہ کی کبریائی بھی ہے, اللہ کی عزت بھی ہے. لیکن جو آخر میں آیت پڑھی گئی وہ محض میرے زمانے کے امام کے حق میں آئے. یہ جہاں اس نے ربوبیت کے حوالے سے ناز کیا, ایسا ہے نا, تخلیق کے حوالے سے ناز کرتا ہے علی پر, بعثت کے حوالے سے ناز کرتا ہے اپنے حبیب پر, ربوبیت کے حوالے سے ناز کرتا ہے میرے امام پر. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. احسان ہے میرا مومنین پر کہ میں نے ان میں ان جیسا رسول مبعوث کیا. یہ رسول کی بعثت کرا. الاویتہ ملائکۃ من مثلی قد خلقت علی. اور فرشتوں کون ہے مجھ جیسا اللہ؟ میں علی کا خالق ہوں. سبحان ربک رب العزت. میں تسبیح پڑھنے کا حقدار کیوں نہ ٹھہروں, میں قائم کا رب ہوں. یہ الگ ایک نہیں کئی مجالس چاہیے کہ ایک کی بعثت پہ ناز کریں, دوسرے کی خلقت پہ ناز کریں, اور آخری کی ربوبیت پہ ناز کریں, جس میں پھر الگ اسرار ہیں. وہ پھر کسی وقت کے لیے کیونکہ اپنی منزل کی طرف بڑھنا ہے. تو ثابت کیا ہوا, میرا امام عزت بھی ہے, عزت والا بھی ہے. سمجھ میں آگی بات؟ یعنی جب 14 عزت ہیں, 14 عزت والے بھی ہیں, اس کے پاس 2 منصب, ایک خود صاحب عزت ہونا اور ایک عزت ہونا. خود عزت والا ہے
ہم تو عزت سے مراد آبرو لیتے ہیں. یہ بتائیے عزت والا آدمی ہے یہ. عربی میں یہ معنی نہیں ہے اس کے. عزت کی ضد کیا ہے؟ شاباش. ذلت. تعز من تشاء تذل من تشاء. تو جسے چاہے عزت عطا کرے, جسے چاہے ذلت عطا کرے. نہیں میں بات کہیں گا, آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. جب ثابت ہو گیا کہ 14 عزت ہے تو یہ دنیاوی آبرو کی بات نہیں کر رہا, لقب عزت ہے ان کا. تو اللہ کیسے کہا یہ رہا ہے جو تو جس کو چاہے 14 نصیب میں لکھ دے, جس کے چاہے. سبھی محمد ہیں کیونکہ ہماری بات ہو رہی ہے آخری محمد کے حوالے سے. میرا امام عزت ہے تو اب ترجمہ ہوگا تو جسے چاہے مہدی دین کی معرفت عطا کرے اور جسے چاہے ذلت دے. یعنی قرآن نے بات ہو رہی تھی عزت پہ کہ میں سارے عزت والے ہیں مگر میرا مولا اللہ کی عزت بھی ہے, عزت والا بھی ہے. تو اللہ جس کو چاہے قائم عطا کرے. اور آگے ضد میں کیا تھا؟ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اور تو جسے چاہے ذلت عطا کرے. یعنی مہدی کی معرفت کو عزت اور مقابلے میں لفظ ذلت کہہ کے اللہ نے کائنات کے انسان کے لیے فکر اور شعور کی دعوت چھوڑ دی کہ دیکھ لیا کرو سینوں کے شہر میں جھانک کے, اگر میرے قائم کا ڈیرا ہے سمجھ لینا عزت والا ہے, ورنہ جتنا معزز کیوں نہ ہو ذلت میں. آسانی سے آپ نے یہاں تک بات سمجھ لی. اب مجھے تسلی ہو گئی ہے کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں یقیناً سبھی کو سمجھیں گے. میرے امام کے پاس اس وقت عزت بھی, حالانکہ بھائی کے پاس 2 جہتیں ہیں, لیکن ظاہر ہے میں آج بھی مجلس میں صرف ایک جہت پہ ہی بات کر سکوں گا. امام صاحب عزت ہے, ضد ذلت. یعنی جس کا نام قائم ہے وہ صاحب عزت, اور قائم کو چھوڑ کر باقی جو ہے شاباش وہ صاحب ذلت. گھبرانا نہیں, جو بات سمجھ میں نہ آئے مجھ سے یہی پوچھ لینا. میں بیٹھا ہی آپ کی خدمت کے لیے ہوں, اس لیے نہیں بیٹھتا میں ممبر سے کہ مومنین کی دلوں میں اوہام پیدا ہو. میرا تو مقصد ہے کہ آپ مہدی دوران کے زیادہ سے زیادہ عارف ہو جائیں, ان کے عرفان کے مراحل طے کریں. کیوں؟ لیکن میں پھر دہراؤں گا کہ یہاں عزت ذلت کا ترجمہ اردو والا نہیں کرنا, عربی والا. عربی میں عزت کہتے ہیں غلبے کو. عزت, غلبہ, اقتدار, طاقت, ذلت, کمزوری, عاجزی. تو یعنی اب میں در حقیقت کہنا یہ چاہ رہا ہوں جس کا نام قائم ہے وہ عزت والا, وہ طاقت والا, وہ قدرت والا, وہ اقتدار والا, وہ تصرف والا, اور اس کے علاوہ جو ہے یاد ہوگا آپ لوگوں کو ایک مجلس میں میں نے, مجھے اپنے قرض بھولا نہیں کرتے. ہاں میں یاد رکھتا ہوں, یہ اور بات ہے کہ ادائیگی میں کبھی تاخیر ہو جاتی ہے. ہاں یاد ضرور ہوتے مجھے. ایک مجلس میں میں نے ایک بات کہہ دی تھی کہ روٹیاں مانگنے جبریل آیا, میکائیل آیا, اسرافیل آیا.
جبریل نے اپنے آپ کو مسکین کہلوایا. آگے بات جاؤ. مسکین کا ترجمہ کرتے ہوئے میں نے بتایا تھا کہ جبریل نے اس دروازے کے سامنے آ کے کہا ذلیل ہوں میں. اور بھائی کبھی جب بہت سو کی پیشانیاں شکن آلود ہو گئی تھی, ذلیل کہہ دیا. کم وقتوں نے یہ نہ سوچا کہ کس کے سامنے کہہ دیا. جس مجتہد کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں وہ مجتہد آج بھی زندہ ہے. خدا ایسے مجتہدین کو ابد الآباد تک زندہ و پائندہ رکھے. ایسے علماء حق ہمارے سایہ و ہم سایہ ہو, ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رہے. عزیز محسن آپ کے سامنے بیٹھا ہے, کچھ عرصہ خون میں پڑھتا رہا ہے, یقیناً اس کو بھی شاید شرف حاصل ہوا ہو کبھی ان کی محفل میں جانے کا. آیت اللہ شیخ وحید خراسانی مد ظلہ العالی گئے ہو کبھی؟ اس وقت بھی بھائی جبیل عباس ان بڑے جلیل القدر مجتہد ہیں, بزرگ ہیں, مراجع میں بہت بڑا مرتبہ ہے ان کا. اور جب وہ واعظ کے لیے منبر پہ رونق افروز ہوتے ہیں تو عوام نہیں ہوتے سامنے, پورے مجمع میں یا درس اجتہاد پڑھنے والے طلبہ یا مجتہد, کیونکہ عام آدمی ان کے بیان کو سمجھ ہی نہیں سکتا. تو ان کے 12 خطابات جیسے آپ نے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, آپ اسے کتابی صورت میں شائع کر رہے ہیں, تو وہاں ایران والوں نے بھی ان کے 12 خطابات کو المحاضرات کے نام سے شائع کیا ہے. تو ایک محاضرہ میں انہوں نے ایک بات کی ہے, وہ بات اس لیے کہ مجتہد بھی زندہ, اس کی کتاب موجود, اور اس وقت بھی میرے پاس ساجد شاکر کی بیٹھک میں وہ کتاب پڑھی ہوئی ہے. جو دیکھنا چاہے, یہ کل کا وعدہ نہیں, ابھی دکھا سکتا ہوں. ابھی ہاتھ کا کل وارسی کیا. پہلے یہ بتا دوں, زیارت جامعہ ہے نا, ایک ہے زیارت جامعہ اور ایک لفظ ہے زیارات جامعہ. زیارت جامعہ کے نام سے بھی بہت سی زیارتیں ہیں. وہ زیارت جامعہ جو امام علی علیہ السلام سے مروی ہے, اس میں ایک جملہ بولا ہے میرے مولا نے. مقصد کیا ہے کہ جب 12 کے 12 اماموں کی زیارت اکٹھا پڑھنی ہو تمہارا فرماتے پھر یہ پڑھا کرو. اس میں الفت یہ جملہ ہے اور دل پہ لکھنے کے لائے, کہا کرو اعتراف کرتے ہوئے, تا کل شریف لشرف وباقیا کل متکبر لطاعتکم وخاضع. اور پھر یہ تنہائی میں مجھ سے پوچھنا کہ میں باقا کی بجائے باقیہ کیوں پڑھ رہا ہوں اور خاضع کی بجائے خاضع کیوں پڑھ رہا ہوں, یہ تم پوچھنا الگ, کیونکہ یہ نحو کے قوانین سے تعلق رکھنے والی بات ہے. باقیہ کل متکبر لطاعتکم وخاضع کل جبار لفضلکم وذل کل شیء لکم. اب یہ جو 4 فکریں میں نے پڑھی یہ تمہارے امام کے ہیں. مجتہد کی بات بعد میں وہ نام لے کے بتاؤں گا کہ اب مجتہد بھی شروع ہے. مولا کہتے ہیں ہمارے سامنے جب 12 کے 12 کی زیارت پڑھو تو یہ کہا کرو, مولا میں اعتراف کرتا ہوں, تا کل شریف ہے اشارہ پہ کن, ہر صاحب شرف کا سر آپ کے سامنے جھکا ہوا ہے. اور کوئی جتنا بھی شرف ہے آپ کے سامنے وہ سر نگوں ہے. یہی اس کا شرف ہے. ہاں شاعر پاک جن حوالہ تمہاری زندگی کرے. بہت پیارا فکرہ تم نے کہا, بہت پیارا فکرہ کہا, مجھے لطف آیا. لطف اس لیے آیا کہ میرے درس ضائع نہیں جا رہے, جو میں کہتا ہوں وہ پلے پڑ رہا ہے. اور یہی کچھ تو میں اپنے مومنین کو سامعین کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جتنا اپنے آپ کو اس دروازے کے سامنے ذلیل کرو گے
اس نے آپ کے فضیلت کے حق کو ضرور مانا ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ کسی میں گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ آسان آپ سے نا. باقیہ کل لوگ ہر متکبر. اور بھائی جب میں نے یہ فکرہ پڑھا فوراً میں نے جست لگائی قرآن کی طرف کہ قرآن میں سے تکبر والے ڈھونڈوں. امام کہہ رہا ہے کہ ہر تکبر کرنے والا اور کچھ مانے نہ مارے ہمارے فضیلت کے حق کو مانتا ہے. میں نے قرآن کھولا, اللہ کہہ رہا ہے شیطان نے سجدہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ ابا واستکبر. وکان من الکافرین, اس نے انکار کیا, تکبر کیا. کیوں نہیں کیا آدم کا سجدہ؟ تکبر کیا. مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ باقیہ کل متکبر, ہر متکبر ہماری فضیلت کے حق کو مانتا ہے. شیطان نے تکبر کیا. کیا ان کی فضیلت کے حق کو مانتا ہے؟ مانتا ہے بابا. جب اللہ نے پوچھا استکبرت ام کنت من العالین, کیا تکبر کر رہے ہو یا اپنے آپ کو عالین میں؟ آدم سے بہتر ہوں, ان جیسا نہیں. یعنی شیطان ہو کے بھی ان کی فضیلت کا حق مانتا ہے. اب یہ فیصلہ میرے سامعین, میرے بزرگ, میرے بھائی, میرے شیعہ سنی دوست کریں گے. آیت قرآن کی ہے اور معصوم کا ہے. وہ کہتے ہیں ہر متکبر نے ہمارا حق مانا. قرآن کی آیت نے شیطان کو متکبر کہا. قرآن کی آیت نے بتایا آدم سے بہتری کا دعویٰ, محمد و آل محمد جیسا ہونے کا دعویٰ نہیں. یعنی وہ ان کی فضیلت کو مانتا ہے کہ میں ان جیسا نہیں. اب اگر کوئی بدبخت کہیں مل جائے جو کہے میں ان جیسا, آنکھ بند کر کے فتویٰ لکھ دینا, یہ شیطان سے بھی بدتر ہے. مصدر خضوع کی ماضی خاضع نہیں ہوتی, خاضع آپ بکری ذبح کریں نا اور یہاں تک چھری لے جائیں, اسے کہتے ہیں خاضع بالسیف. ہاں, یعنی پسے گلو تک کاٹ دینا. ہاں, اسے لیے اکثر غلط پڑھا جاتا ہے. خاضع کل جبار بفضلکم. مولا میں اعتراف کرتا ہوں ہر جبار آپ کی فضیلت کے سامنے رکوع میں کھڑا. نہ دیکھیں, بات ہے اپنوں کی. اب میں آپ کے لیے غیر نہیں رہا. ویسے تو کوئی موالی کسی موالی کے لیے غیر نہیں ہوتا, لیکن آپ کی میری اتنی بے تکلفی ہو چکی ہے کہ اب کوئی غیریت کی, اجنبیت کی کوئی اتنی سی اور بھی حائل نہیں. میں اپنے مسلسل سامعین سے یہ توقع رکھ ہی نہیں سکتا کہ میں بات کروں اور وہ ادھر سے نکال دیں. کیا کہہ رہا ہے امام؟ ہر جبار ہمارے فضیلت کے اعتراف میں رکوع میں کھڑا ہے. علماء سے لکھوا کے لے آؤ, رکوع عبادت ہے یا گناہ ہے؟ تفسیر پھر کبھی صحیح. وَظَلَّ كُلَّ شَيْءٍ لَكُمْ. اور الفت یہاں قلم توڑ دیا مولا نے. فرماتے اعتراف کرو, مولا میں مانتا ہوں کہ ہر شے آپ کے سامنے ذلیل ہے.
یہ ہے زیارت اللہ. ذلہ کل شے. اب امام کہہ رہے ہیں کل حسن فر نے نہیں کہا کل. مسجود علم فرما رہا ہے کل شے ذلیل ہے تمہارے سامنے. اب اسی ذلہ کل شیء کی شرح حالانکہ بات تو ہو گئی ہے لیکن میں ایک دوسرے عالم ربانی کے حوالے سے اپنی بات کو مؤثر کرنا چاہ رہا ہوں. المحاضرات میں بڑی جلدی ہو تو 2 قدم پہ ہے بیٹھک میں ابھی اور رسالہ ان کا منگوا سکتا ہوں. وہ اسی ذلہ کل شیء کی شرح بیان فرما رہے ہیں آیت اللہ شیخ وحید خراسانی قوم کی مسجد اعظم کے منبر پر. وہ کہتے ہیں سمجھتے ہو مقصد کیا ہے؟ ذلہ کل شیء لکم فَكُلُّ مَا يُصْدَقُ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَهُوَ ذَلِيلٌ أَمَامَ مَصَاحِبِكُمْ. مقصد یہ ہے کہ جس پر لفظ شے لگتا ہے ہر وہ چیز آپ کے سامنے ذلیل ہے. جاگو حراریم مواریم مستوار سر اٹھاؤ. آگے انہوں نے چند مثالیں دی ہیں. فرماتے جبرائیل و شیء پہلے میں عبارت پڑھ لوں پھر ترجمہ کرتا ہوں. وَمِيكَائِيلُ كَذَلِكَ وَالْعَرْشُ شَيْءٌ فَهُوَ ذَلِيلٌ أَمَامَ مَصَاحِبِكُمْ إِنَّهُ ذَلِيلٌ قِبَالَ إِمَامِ الْعَصْرِ وَالْكُرْسِيُّ وَاللَّوْحُ وَالْقَلَمُ هِيَ الْأَشْيَاءُ وَهِيَ خَاضِعَةٌ ذَلِيلَةٌ لَدَى الْحُجَّةِ بِنِ الْحَسَنِ هناك يضل كل شيء. لماذا؟ لأنه أي إمام العصر صار عبدا وعندما صار عبدا صار ربا على عبودية جوهرة منها الربوبية ومن ملك هذه الجوهرة تحققت ربوبيته بالله لا بالاستقرار. اب سفر اوپر کا شروع. اب زمین سے رشتہ توڑ دیا. وہ فرماتے ہیں جس پر حالانکہ بات تو اتنی کافی تھی فَكُلُّ مَا يُصْدَقُ عَلَيْهِ شَيْءٌ جو بھی شے کا مصداق ہے وہ آپ کے سامنے ذلیل. آگے فرماتے ہیں جبرائیل شیء جبریل شے ہے فَهُوَ ذَلِيلٌ لَكُمْ وہ آپ کے دروازے پہ ذلیل ہے. چونکہ وہ بھی 12ویں امام پہ تقریر کر رہے تھے. انہوں نے خطاب کیا 12ویں امام سے کہ مولا جبریل شے ہے وہ آپ کے سامنے ذلیل ہے. میکائیل کذالک میکائیل بھی شے ہے وہ آپ کے سامنے ذلیل ہے. اے قائم بالحق العرش شیء انہو ذلیل امام صاحبتکم انہو ذلیل قبال امام العصر. وہ کہتے ہیں عرش شے ہے وہ بھی امام عصر یعنی اس وقت کے امام کے سامنے ذلیل ہے. والکرسی واللوح والقلم ہے اشیاء. وہ کہتے ہیں کرسی شے ہے لوح شے ہے قلم شے ہے. فَهِيَ خَاضِعَةٌ ذَلِيلَةٌ لَدَى الْحُجَّةِ بِنِ الْحَسَنِ. کہتے ہیں یہ ساری چیزیں میرے امام کے سامنے سجدے میں گری ہوئی ہیں ذلیل پڑی ہے. نہیں جو مجتہدین 400 سال 800 سال 600 سال پہلے مر گئے اور انہیں قبروں سے اٹھائے یہ تو زندہ ہے. چلو قوم کا خرچہ میرا نہیں ہے رہا علم. قوم حدیث سنا کے میں تھک چکا ہوں آپ کو. قم اش آل محمد باسم فرماتے قم آل محمد کا آشیانہ ہے. وہاں بیوی کے حرم کے پہلو میں ہے مسجد اعظم. اس کے منبر پہ یہ عالم ربانی کہہ رہا ہے
کہ عرش، کرسی، لوح قلم، جبریل، میکائیل ان کے سامنے سجدے میں پڑے ہیں، امام زمانہ کے سامنے ذلیل ہے، ہونا ہوتا جلیل و کل شے، ہر شے امام زمانہ کے سامنے ذلیل ہے۔ آگے خود کہتے ہیں لے ماذا آپ میرے ایسا کیوں ہے؟ نہیں اب میں سچ نہیں دیکھتا ہوں۔ سنتے سنتے کان کاٹ جاتے میرے۔ کس مجتہد نے کہا، کس مجتہد نے لکھا؟ اس لیے آج بات ہی مجتہد پہ ہو رہی ہے۔ میں کہتے ہیں لے ماذا، کیوں ہے ایسا؟ جبریل یہاں ذلیل کیوں ہے؟ میکائیل امام زمانہ کے سامنے ذلیل کیوں ہے؟ عرش ذلیل کیوں ہے؟ کرسی ذلیل کیوں ہے؟ لوح ذلیل کیوں ہے؟ قلم ذلیل کیوں ہے؟ کائنات کے ہر شے ذلیل کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے لِأَنَّهُ صَارَ عَبْدًا وَحِينَمَا صَارَ عَبْدًا صَارَ رَبًّا، کہتے ہیں اس لیے کہ امام اللہ کا عبد ہو گیا ہے، اور جو عبد ہو جائے وہی تو رب ہو جاتا ہے۔ جس لمحے سے وہ عبد ہوا اسی لمحے سے رب ہوا۔ کہتے تم نے امام شیشم کا فرمان نہیں سنا، انا العبودیت جوہرۃ، حالانکہ یہ حدیث میں بھی پہلے آپ کو سنا چکا ہوں، اب وہ فرما رہے ہیں العبودیت جوہرۃ، کون ہے ہر ربوبیت؟ عبودیت، بندگی، عبودیت وہ جوہر ہے جس کا نتیجہ ربوبیت ہے۔ نہیں میں اب دیکھنا چاہتا ہوں کہ مولا کو خراج دینے کون آیا ہے اور دیگر بھگتانے کون آیا ہے؟ باغ کہاں کھلتا ہے؟ روٹیاں کہاں پکتی ہیں؟ ٹھنڈک کی کھوار کے شہر سے برستی ہے اور تنور کہاں جلتا ہے؟ شعلے کہاں دکھائی دیتے ہیں؟ شاید ہے نا وہ کہتے ہیں من مرک حوضہ الجوہر تحققت ربوبیتہ باللہ لا بالاستقرار، کہتے ہیں جو عبدیت کے جوہر کا مالک ہو جائے وہ رب ہو جاتا ہے، بالاستقرار نہیں، ذاتی رب نہیں، باللہ اس کی ربوبیت پکی ہو جاتی ہے اللہ کے ساتھ۔ اب جب تک اللہ ہے وہ ذاتی نہیں، کیونکہ اگر کسی کی ذاتی ہو پھر جب تک وہ ہوگا نہیں، اس کی ربوبیت باللہ ہے اللہ کے ساتھ، تو اب جب تک اللہ تب تک رب جی، اسی لیے کہتا ہوں دیوانوں کو نہ چھیڑا کرو۔ میں نے فقط جبریل کو ذلیل کہا تھا ان کے سامنے، تمہارے سامنے کہا تھا، تمہارے سامنے سگی اولاد ذلیل بننے پہ راضی نہیں، تمہارے سامنے اپنے جیسے ذلیل کہلانے پہ راضی نہیں۔ سوچا تو ہوتا کہ کس کے سامنے ذلیل کہا ہے؟ محمد کے سامنے، علی کے سامنے، فاطمہ کے سامنے، حسنین کے سامنے، بارہویں کے سامنے۔ اب یہاں اکیلا تو نہیں رہا جبریل، یہاں تو سارے فرشتے، عرش ذلیل، لوح ذلیل، قلم ذلیل۔ قرآن یا مداش ہے وہ بھی تو شہر کیوں مرواتے ہو مجھے نہیں لوگوں کو؟
اس بات سے گزارا نہیں ہوا کہ جو شے ہے